تو مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا صاحب کی خواہش اپنی جگہ پہ، جو وہ خواہش کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو باہر بھی آ جانا چاہیے چیئرمین پی ٹی آئی کو، اور پھر تاکہ جب ساتھ ہوں گے سب کے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے تاکہ پھر الیکشن کا مزہ بھی آئے گا، تو واقعی وہ یہ بات کوئی ہوا میں کر رہے ہیں یا وہ واقعی یہ چاہتے ہیں سر؟ کیونکہ عمران خان اگر جیل سے باہر آ گیا تو کیا مولانا صاحب اس کو افورڈ کر لیں گے اس بات کو سر، یا واقعی آج بھی آپ کے مد مقابل یہی آپ کے سیاسی حل؟ نہیں، یہ آپ کے ذہن پر جو بھوت سوار ہے نا اس کو آپ اتار. یہ سوال ہے، بھوت سوال نہیں تھا. میں عرض کر رہا ہوں آپ نے مجھے سننے کی آپ کہہ رہے ہیں آنا، آپ اینکر ہیں نا، آپ سے تو گلے ہوں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے ذہن میں عمران خان نہ پاپولر تھا، نہ پاپولر ہے، نہ پاپولر رہے گا. وہ تو فیس بک کا آدمی ہے. یہ ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ تو یہ الیکشن 2013 کے الیکشن میں وہ 36 سیٹ لے کر آئے، اور پرویز مشرف نے لکھا کہ مجھ سے 100 سیٹیں مانگ رہا تھا، ہم نے 10 دینے کی. وہ عمران خان کو انگلی سے پکڑ کر انہوں نے ٹھپے لگا کر وزیر اعظم بنا دیا. یہ تو مقبولیت نہ ہوئی نا. اس کے بعد تو پھر الیکشن نہیں ہوا جنرل. اب جنرل الیکشن ہوگا، وہ انگلی چھوڑ کر آئیں گے، عوامی انقلابی آدمی ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ لوگ ان کو امیدوار ملتا نہیں ملتا، ان کو ووٹ کتنا ملتا ہے، کیسے جیتتا ہے. اگر وہ جیت گئے تو وہ ہمارے کڈے کو، ہمارے سامان کو باہر تو نہیں پھینک سکتے، امید نہیں رہیں گے. ہم برداشت جتنے الیکشنز ہوئے ہیں تو اس میں میرے خیال سے 2 دفعہ پہلے جیتا، 2 دفعہ پہلے نہیں، یہ تو ضمنی ہے نا، ضمنی کا اور ماحول ہوتا ہے. 2 دفعہ پہلے ان کو لوگ جیتے تو ہم بھی تو اسی صوبے میں رہے نا. میں یہ عرض کرتا ہوں، آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کیا؟ آپ کے پاس کوئی ترازو نہیں ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں وہ مقبولیت کا اندازہ ہوگا اس سے جب وہ انگلی چھوڑ کر آئیں گے. جیل میں جانے والا مقبول نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو جیل میں جو سیاستدان چلا جاتا ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے، اس کی تو مقبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تب وہ ملک کی سالمیت کے خلاف سازش کر کے نہیں جاتا. ہاں، اس کو آپ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، نہیں ویسے ہی چلا گیا، ثابت ہو گیا. کمال ہے. یعنی 9 مئی کا واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے، اور یہ مذاق بھی نہیں ہے. 9 مئی کے واقعے نے یہ بتا دیا، کچھ لوگ ایسی سیاست بھی کرتے ہیں کہ ملک کی سالمیت کے خلاف ہو جاتا ہے. ایک جلوس یہاں زمان پارک سے جاتا ہے، وہ جا کر سارا کام کر کے واپس یہاں آ جاتا ہے، اور آپ صاف ہیں. کس طرح صاف ہوگے؟ آپ نے 9 مئی کے کردار کو کیفر تک پہنچانا ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا کون محب وطن ہے اور کون غدار. تو کیفر کردار تک پہنچانے تھے مولانا صاحب، کیوں کہہ رہے ہیں کہ جیل سے باہر نکالو؟ مولانا صاحب ایک اصولی آدمی ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنی سیاسی مخالف کو جیل نہیں بھیجنا چاہتا. اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں کم از کم ان کو، لیکن یہ آپ نے سزا تو بھگتے گا نا جو کیا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس بات کو بنیاد بنا کر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیے جائے. جو بات 9 مئی کی ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے گی. ایک اور بات، ان کے جو وکلا الزامات اس وقت لگا رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ جیل میں سلوک ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے؟ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا، ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے، ناروا سلوک ہو رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے سر؟ وہ کہہ رہے ہیں چھوٹا سا سیل ہے، چہل قدمی کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ درست ہے؟ نہیں، میں تو عرض کرتا ہوں جنیوا کنونشن ہوا ہے، اس کنونشن کے اندر قیدیوں کے حقوق محفوظ ہیں. ہر قیدی جنگی قیدیوں کے حقوق، ہر وہ قیدی کو وہ حق ملنا چاہیے. یہاں تک کہ جب میں عمران خان کے کہنے پر جیل میں گیا، 88 دن جیل میں رہا، تو مجھے بھی تو نہیں ملے نا. یہ بھی تو غلط تھا نا. یہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے. میں یہ نہیں کہوں گا مجھے نہیں ملوں گا، نہیں. تمام قیدیوں کے ساتھ ٹھیک سلوک ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہوتا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو برابر کا موقع ملنا چاہیے. ون لائنر، اگر یہ طرز عمل درست نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ سہولیات ملنی چاہیے، اگر نہیں مل رہی تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ذمہ دار ہے جو آج کا نگران وزیر اعظم کو سہیں گے نا. اچھا، نگران وزیر اعظم آج تو وہی ہے نا، کل جو ہوگا اس کو دیکھیں گے، فی الحال تو وہی ہے. ہر ایک قیدی کو اس کا حق ملنا چاہیے. رائٹ. تو آپ کہیں گے نگران وزیر اعظم کو کہ عمران خان کو جیل میں وہ تمام سہولیات ملنی چاہیے جو کہ بطور سابق وزیر اعظم ان کا حق ہے؟ وہ ہماری باتیں سنتا ہوگا، میری بات پہنچ گئی کہ بھی کسی بھی باقی باتیں بھی تو سن رہے ہیں مولانا صاحب کی اور جواب بھی دے رہے ہیں، تو یہ بھی سن لیں گے. ہاں، یہ بھی سن لیں. کسی بھی قیدی کو ان کے حقوق سے محروم نہ رکھا جائے.